الحمدللہ رب العالمین۔ خلق میں، ملک میں اور تدبیر میں اللہ کا کوئی ساجی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا۔ بتائیں ہمارا اللہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنے غلبے والا ہے، کتنا وہ قوی ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہیں اللہم اے رب اے اللہ، اللہم کا معنی اے اللہ، ربنا اے رب ہمارے، تو اکثر دعائیں جو ہیں وہ ربنا کے ساتھ ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے انبیاء بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں، ہمارا رب تو اور ہے نا۔ بات سمجھے؟ ہم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم تو نہیں تھے تو اس نے ہمیں وجود بخشا، عدم سے وجود میں آئے، اور اس کی نعمتوں پر ہماری زندگی قائم ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں۔ اس لیے ربنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب ہمارے۔ ایک اعتراف ہے اس کے اندر، بہت بڑی حقیقت کو اس میں مانا گیا ہے، اور ایک عقیدے کا اظہار ہوا ہے کہ ربنا اے رب ہمارے۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے نا اے میرے رب، اگر وہ رب کے معنی سے واقف ہے تو بہت بڑا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، تیری دی ہوئی زندگی پر ہم قائم ہیں، جب تو چاہے گا اس کو ختم کر دے گا، اس جہان سے ہمیں آخرت کی طرف منتقل کر دے گا، آخرت میں ہمیں داخل کر دے گا، ہم پر تیرا حکم چلتا ہے، ہم تیرے عاجز درماندہ بندے ہیں، ہر کام میں ہر بات میں ہم تیرے محتاج ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تیری عطا ہے۔ ربنا کے اندر یہ ایک مفہوم ہے، جب انسان کہتا ہے ربنا اے رب ہمارے، اس کے اندر یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا یہ اعتراف جو نبیوں نے بھی کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر خدائی اوصاف نہیں ہے، ہمارے اندر اس لیے اپنے رب سے مانگا، مجھے اور آپ کو درس دینے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جس نے جو لینا ہے وہ اپنے رب سے لے گا۔ بڑی خوبصورت دعائیں نبیوں نے کی۔ دعا کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، دعا کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کے تعلق کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق کتنا رکھتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے بڑی پیاری اور خوبصورت دعائیں کی ہیں، ہمیں بتانے کے لیے دیکھو کہ ہم بھی اپنے اس اللہ سے مانگتے ہیں کہ تم بھی اسی سے مانگو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تلاش میں نکلی کہ آپ کہاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، عائشہ کے گھر تو نہیں تھے، آپ تو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھیں۔ بات سمجھے نا؟ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، سبحانکا، اب سجدہ میں ہیں، سبحانکا وبحمدکا لا الہ الا انت، سبحانکا وبحمدکا، تو اپنی تعریف اور اپنے کمال کے ساتھ پاک ہے۔ میں تیری تعریف کروں تو پھر بھی تو پاک ہے، کمال والا ہے، نہ کروں تو پھر بھی پاک ہے۔ اللہ ہم تیری تعریف کریں تو تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، نہ کرے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا محسن حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، تو ہمارا رب ہے۔ ربنا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کے سامنے میں عاجزی کا اظہار کرتا، اپنی جبین نیاز اس کے سامنے بچھاتا،
تیرے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، رکوع کیا جائے، قیام کیا جائے، مشکلوں میں اسے پکارا جائے، اسے فریاد رس سمجھا جائے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر ہمیں درس دیا ہے کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ یونس نبی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں کہ یہ میرا پیغمبر ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر نبی ہے، اس کو میں غیب کی خبریں دوں گا جو تمہارے علم میں نہیں ہے، اس کے ذریعے سے تم پر وہ باتیں ظاہر کروں گا۔ یونس قوم کو دعوت دیتے ہیں اور قوم نہیں مانتی اور علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی بھنور میں گر گئی، ظاہر ہے کوئی مسئلہ بنا ہوگا، تو ایک مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو وہ نگل گئی۔ یہ دنیا کا عجیب قید خانہ ہے، لوگوں کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں، پابند سلاسل لوگ ہو جاتے ہیں، زندگیاں ان کی گل جاتی ہیں، لیکن ہیں اللہ کا پیغمبر، اس کا برگزیدہ اور چیدہ ہے، پیغمبر جو ہوا اللہ نے اسے نبوت کا لا زوال اعزاز بخشا ہے۔ جسے اللہ نبی بنا لے تو یہ اعزاز اسے چھینتا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، انسانوں کو اعزازات ملتے ہیں، بسا اوقات انسان سے وہ اعزازات چھین لیے جاتے ہیں۔ کوئی عہدہ ملتا ہے، بسا اوقات انسان اس عہدے سے محروم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ رتبہ اور مقام ہے نبوت، وہ اللہ کا خاص انعام ہے جس کو اللہ عطا کر دے، جسے اللہ وہ بخش دے، پھر اسے لیتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہماری رہنمائی کے لیے انسانوں سے ہی اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا وہ تو ہمیں نظر ہی نہ آتا، کوئی جن ہوتا اس سے ہم ڈرتے اور گھبراتے، ایسے ہی ہے نا۔ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما بن گئے، یہ بھی اللہ کا ہم پر فضل ہے نا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور یونس بھی ان نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور مچھلی کی پیٹ میں ہے اللہ کا پیغمبر۔ مشکل میں پھنسا کہ نہیں، کیسی مشکل آئی، قریب جسے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ بھائی اس پریشانی میں ہوں، کیسے اب میں اس پریشانی سے نکل سکتا ہوں؟ دنیا میں انسان قید و بند کی صورتیں ہوتی ہیں، جیل خانوں میں انسان بند ہوتے ہیں، ایک امید پر جیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دم مرتے اور جیتے ہیں، مگر ایک امید ہے۔ فنادى في الظلمات، اللہ کہتے ہیں میرے نبی نے ندا دی، ندا ادھر تو ایک ناد علی نکالی ہوئی ہے، علی کی سور پکار کرتے ہیں، ناد علی۔ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے، سٹیکر چھپے ہیں کیلنڈروں پہ، ناد علی۔ بے علی کو پکار کے الفاظ اور طریقہ بتائے گا، ان الفاظ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب بھول بھلائیاں مسلمانوں انسانوں، یہ دھوکہ ہے، بے حقیقت بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تو علی رضی اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں ندا دی۔ ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو۔ علماء کہتے ہیں 4 طرح کے اندھیرے تھے۔ رات کا اندھیرا، ویسے ہی انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا۔ اندھیرا ویسے ہی خوفناک چیز ہے۔ ہم گھر میں دن کے وقت بھی اپنے بعد یعنی کمرے جن میں اندھیرا ہوتا ہے ان میں داخل نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ فنادى فی الظلم، رات کا اندھیرا، گہرے بادلوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پانیوں کا اندھیرا۔ مچھلی ایسے تیر رہی ہے، اللہ کا نبی ہے اور اس کو اٹھائے پھرتی ہے،
فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا اللہ کوئی نہیں ہے، مطلب جس کی میں سور پکار کروں، جسے مدد کے لیے پکاروں، جو میری مدد کو آئے، مشکل میں میرے کام آئے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ پیغمبر ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں اپنے رب کریم کے سامنے عاجز درماندہ بن کر رہو۔ تو یونس نبی نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ کو ان کی عاجزی اس قدر پسند آئی، فرمایا قیامت تک اگر کوئی انسان دکھی، پریشان حال، بیمار، ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو اجابت بخشیں گے، شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، تو عیبوں سے پاک ہے، تو نقصوں سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تیری ساری صفات کمال ہیں، تیری ساری صفات کمال ہیں۔ آواز دی کہ نہیں دی؟ کتنے بزرگ ہیں جی، لوگ کہتے ہیں جی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں جی، بڑے پہنچ والے ہیں جی، یہ ولی اللہ ہوتے ہیں جی۔ اللہ اکبر، پس دیوار کی بھی خبر نہیں، اگر ہم ان کو پکارے تو کیا ہماری پکار کو سن لیں گے؟ پکارے بھی نہ اور ان کے پیٹھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیٹھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی حرکت کرے تو ان کو وہ حرکت بھی نظر نہیں آتی، وہ اپنے بھی کام نہیں آتے۔ کتنے بزرگ ہیں جن پر مقبرے بن گئے، قبے بن گئے، لوگ ان کی قبروں کی تعظیم میں بہت آگے نکل گئے، مگر موت ان پر آ گئی، لوگوں نے ان کو کفنایا اور دفنایا۔ وہ سن نہیں سکتے، بھلا مردے بھی سنتے ہیں، فوش و دغام تو نہیں سنتے نا، یہ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میرے بندو عقل کے ناخن لو، تم نے تو اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا مدبر ہے، اکیلے ہی پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک و سہیم نہیں۔ یہ بات ہمیں خوش کر دیتی ہے، جب ہم نے اپنے رب کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ما فوق الاسباب میں، جہاں اسباب کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں مدد اللہ کی ہے، بندوں کی نہیں۔ وہاں مدد کس کی؟ بندوں کی نہیں۔ میں بیمار ہو جاؤں تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے شفا دے دیں، حکیم صاحب میری تکلیف دور کر دیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اتنا کہتا ہوں مجھے تکلیف ہے دوائی دے دیں، دوائی تو ایک علاج ہے، شفا میرے اللہ کی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو کہے کہ مجھے اولاد دے دیں، یہ نہیں کہتا کہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے دے اور میرے نقصان کو نفع میں بدل دے، یہ کسی کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہوتا ہے ما فوق الاسباب میں مدد صرف اللہ کی، اللہ نے ہمیں محتاج اپنی ذات کا بنایا ہے، مخلوق کا محتاج نہیں بنایا۔ اب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنی بڑی ہستی ہیں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہ ہوگا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں کا استعارہ بنایا، مخلوق میں، انسانوں میں آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ کتنے اعزازات، کتنے انعامات اور کتنی عظمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں، مگر آپ اپنے وجود پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ لا املک لنفسی، لا املک لنفسی، میں تو اپنے وجود کا بھی مالک نہیں کہ اس کو نفع نقصان پہنچاؤں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے مالک نہیں، نفع نقصان کے حوالے سے، نفع ولا ذرہ،
ذرہ برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، اپنے وجود کے لیے، میرے اور آپ کے وجود کے لیے کیسے ہو گئے؟ آپ کی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کی چہیتی بیٹی تھی۔ جب آپ اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے جاتے، تنظیم میں ہے، تو بیٹی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ کو ریسیو کرتی تھی کہ میرے بابا آئے ہیں، اور جب کبھی وہ ملاقات کے لیے آتے آپ سلام آگے بڑھتے، میری بیٹی آئی ہے، تو آپ نے فرمایا میری بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو رو پڑی۔ فرمایا میرے خاندان میں، اہل بیت میں سے، خانوادہ نبوت میں سے سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی۔ پھر خوش بھی ہو گئی۔ بہرحال آپ نے فرمایا من اذا فاطمہ فقط اذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی داماد ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان اور غصے میں فرمایا اللہ کے نبی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کئی ایک عظمتیں ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اللہ اکبر۔ حالات اچھے نہیں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پانی نکالتے تھے کنویں سے، ڈول نکال کر آپ کی وہ پسلیوں میں درد نکل آیا، اور آپ چکی پیستی تھی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ جب بیائی گئیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کنگال تھے۔ کنگال کیسے کہتے ہیں؟ اور جس کے بعد مال پلال نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو کنگال ہی کہتے ہیں نا۔ آپ نے جہیز میں ضرورت کا یا بنیادی سامان اپنی بیٹی کو دیا، ایک کھجور، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے، ایک چکیہ، ایک مشکیزہ، اس طرح کی دو چیزیں گھر میں نہیں تھی تو تب دے دی۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہیں، تو کیوں نہ آپ سے ہم عرض کریں کہ آپ ہمیں غلام عنایت کر دیں، ہماری ذرا معاونت ہو جائے گی۔ لیکن گئے سی فاطمہ بھی، سے علی بھی، ہمت نہیں پڑی۔ داماد جو ہوتے ہیں نا، داماد جو عزت والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے سسرال کے مال پہ ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ ہے نا، یعنی کسی سے بھی مانگ لیں گے مگر سسر سے نہیں مانگیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے وجود کے اندر انسان کو اجازت نہیں دیتی۔ وہ پھر واپس آ گئے، پھر ہمت کی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی آپ کے پاس غلام ہے، آپ ہمیں عنایت کر دیں۔ بیٹی فرمان لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹا یہ جو غلام ہے میں نے بیچ کر، یہ صفحہ کے جو طالب علم ہیں دین کے دور افتاد علاقوں سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بیچ کر ان پر خرچ کروں گا۔ میں آپ کو اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں۔ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرے، یہ بہتر ہے۔ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، ذکر الہی جسے کہتے ہیں، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، انسان تھکتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے آج اتنے 1000 بار فلاں ذکر کیا اور میں تھک گیا ہوں، تھک تو انسان سکتا ہی نہیں نا۔ ہاں تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کے ساتھ اپنی بیٹی کی تھکاوٹ کے حوالے سے بات کی، تو بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور خالی ہاتھ واپس آ گئی، اور آپ نے ایک معقول عذر پیش کیا کہ طالب علم ہیں، مسافر ہیں، یہاں رہتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں یہ مال بیچ کر ان پہ خرچ کر دوں گا۔ تو ایسی ہی طبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آئے اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی کے گھر میں مہمان آئے اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا، گھر میں پتہ کرو کچھ چیز ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اسالک، اللہم انی من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اللہ تیرے در پہ ایک سوالی آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہے، تیری رحمت مانگتا ہے، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہے اور تیری رحمت مانگتا ہے۔ اتنے میں ایک انصار صحابی آئے اور بھونا ہوا گوشت لائے، تو آپ نے اپنے مہمانوں کی تواضع کی، یہ بھونا ہوا جو گوشت ہے آپ تناول فرما لیں۔ حاضی من فضل اللہ ونحن ننتظر الرحمہ، یہ تو میرے اللہ کا فضل اترا ہے، ابھی ہم منتظر ہیں، اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اسوہ بنائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کو رزق نہیں دے سکتے، مشکل کشائی حاجت روائی نہیں فرما سکتے، فریاد رسی نہیں فرما سکتے، تو اور کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ اس کا نام بتایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں نا۔ اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی عزت مل سکتی ہے نا، کوئی عزت، اس کے چیز مل سکتی ہے، حقدار ہے، تو اس کے اول حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قسم پرسی کی زندگی تھی، تکلیفوں پر مشتمل زندگی تھی، پریشانیوں والی زندگی تھی۔ آپ مکہ میں تھے تو پریشانیاں تھی، مدینہ میں آئے تو پریشانی ہے، کوئی دن، ایک دن بھی آپ نے سکھ کا نہیں گزارا۔ آپ کے گھر میں کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا، یہ معروف بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ خندق کے موقع پہ، خندق کے موقع پر اس جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کافروں کے کمانڈر تھے، دو جنگوں میں کمانڈر تھے، ایک بدر میں، ایک احد میں اور دوسرے خندق میں۔ تو کسی نے بتایا کہ ایسے ہم خندق کھود لیتے ہیں مدینہ کے باہر، ہیں جی، تاکہ دشمن کو یہاں آنے میں مسئلہ ہو۔ تو خندق کھودی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی مجاہد بھی تھے نا، بہادر بھی تھے، نڈر بھی تھے۔ آپ کی بہادری کو کیا کہنا، مدینہ میں افواہ پھیل گئی کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار، ننگی پیٹھ، آپ نے پورے مدینے کا دور سے چکر لگا کر، لوگوں آرام سے سو جاؤ، دشمن کا نام و نشان نہیں، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دلیر تھے بہت، آپ بہت دلیر تھے۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ دیگر درختوں کے نیچے آرام کر رہے، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنی تلوار جو تھی وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ کافر آیا، اس نے آپ کی تلوار نکالی میان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ بہادری دیکھیں نا، بہادری۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ تو اس کے ہاتھ ایسے تلوار نیچے گر گئی، پھر آپ نے تلوار اٹھائی، بتاؤ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی دلیر تھے، بہادر تھے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، آپ اپنے ہاتھ سے خندق کھود رہے ہیں۔ صحابی نے کہا بھوک کے مارے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آج منکرین حدیث اس حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لو جیسے تو بندے کی جو بھوک ہے اور بڑھتی ہے، انہوں نے تو پتھر باندھا ہوا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، فرمایا یہ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر۔
یہ تو مسلمانوں کی جو ایتھنٹک حدیث کی جو کتاب بخاری اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی عظمتیں دی، مگر آپ کے پاس خدائی اختیارات تو نہیں تھے نا۔ کسی صحابی سے یہ بات صحابہ نے آپ کے ادب اور احترام میں کمال کر دکھایا، مگر کسی صحابی سے یہ نہیں صاحب اللہ کے نبی میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں، میں دکھی ہوں میرا دکھ دور کر دے، اولاد نہیں اولاد دے دیں، مشکل پھنسوں میری مشکل میں مدد فرمائیں۔ ایسی کسی صحابی نے آپ سے بات نہیں کی، نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کی وفات کے بعد۔ آپ کی قبر پہ گیا ہو، دور قریب سے آپ کی سور پکار کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی اور کہا ہو یہ میرا مسئلہ ہے اب حل کر دیں، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہم سب کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے اور تمام عالموں کے رب اللہ ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس کی تم زندگی کے ساتھ جی رہے ہو، جس کی نعمتوں پر تمہاری زندگی بحال ہے، وہ تم کو کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ ہمارے اللہ کا لطف و کرم اور اس کی بغایت مہربانی ہے نا ہم پر کہ انسان اس کو پکارے۔ اللہ کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا، دعائیں کرنے والا۔ یاد رکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کے 3 نتیجے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ احمد و مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو چیز مل جاتی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے نہیں سنا کہ میرے اللہ نے میری سن لی، اللہ نے میری سن لی، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ یا ہم الفاظ سنتے ہیں نا لوگوں سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے وہ تو اس کو نہیں ملتا، مگر اس کی پیٹھ پیچھے کتنی آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو ٹال دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے جی بس میری تو اللہ سنتا ہی نہیں جی، اللہ میری قبول نہیں کرتا جی، میں نے تو اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں جی، بہت تھک گیا ہوں جی میں دعا کرتے کرتے۔ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ اللہ کی حکمت میں یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، اس کی حکمت میں ہوتا ہے۔ ہر جو چمکتی چیز ہے وہ گولڈ سونا تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایک آگ کا دھکتا ہوا ایک انگارہ ہو، اب بچہ اس کے لپک جائے، وہ تو اس کو سمجھتا ہے یہ کوئی خوبصورت چیز ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماں جھپٹے گی اس کی طرف اور اس کو پیچھے پھینکے گی، اور وہ تو ماں پہ یہی اعتراض کر رہا ہے نا کہ اتنی خوبصورت چیز مجھے اٹھانی ہی نہیں دی۔ وہ تو ماں ہے اور وہ بیٹا ہے، جو اس کی سمجھ میں وہ ماں اور سمجھتی ہے، بیٹا اور سمجھ رہا ہے۔ بات سمجھاتی ہے، وہ تو رب العالمین ہے نا۔ اچھا جی، کتنے لوگوں کو دیکھا بڑی چاہ سے گاڑی مل گئی، ایسی گاڑی ہو میری، ایسی گاڑی ہو، پہلے دن ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بیچارے لقمہ جل ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کئی ایک نظائر مثالیں ہم خود سن چکے ہیں، یہ باتیں اور آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے جی۔ تیسری بات، جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ روز قیامت اپنے بندے کو نوازیں گے، میرے بندے دنیا میں مانگتا رہے گا نہیں ملا، اب تجھے نوازا جائے گا۔ شاید انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ بات درست ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو روز آخرت نوازیں گے، دنیا کی نعمتیں اس کو بھول چکی ہوں گی نا، اور وہ خیال کرتا ہوگا کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے نوازا جاتا۔ صحابہ کہنے لگے پھر تو ہم بکثرت دعائیں کریں گے، بکثرت۔
فرمایا اللہ ہو اکثر، اللہ ہو اکثر، اگر تم زیادہ کرو گے تو کیا اللہ کے پاس کوئی کمی ہے جی؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس آدم علیہ السلام سے لے کر سارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آج تک جتنے انسان ہیں ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، اور جن بھی، جن و انس، جن و ایک میدان میں جمع ہوں۔ ذرا غور کرتے جائیں فرمان نبوی پر، یہ حدیث قدسی ہے جو محمد صلی اللہ رب العالمین سے بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک دل کھول کر اپنے رب سے مانگے، میرے اللہ مجھے یہ دے دے، میرے اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے یہ کر دے، مجھے وہ کر دے۔ ہر ایک مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، دل کھول کر مانگنا ہے، دل۔ یہاں کیوں فرمایا کہ ایک جگہ جمع ہوں، ہر ایک مانگے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے ذرا غور فرمائیے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ دو چار انسان مل کے بات کر رہے ہوں تو کسی کی بات پلے کہتے ہیں نا بھی ایک چپ کرو، ایک بندہ گال کرے، کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے جمع ہو جائیں، جن و انس جمع ہو جائیں اور پکاریں اپنے اللہ کو، مانگیں مجھ سے۔ کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی کس زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی پشتو میں، دنیا بھر میں کتنی زبانیں ہیں، ہزاروں سے متجاوز ہے۔ ہر ایک اپنی بولی میں مانگتا ہے، ایک شور ہے۔ کان کسی کو سنائی نہیں دے رہا، اللہ کہتا ہے ہر ایک کی سن کر اس کی چاہت پوری کر دوں۔ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جو سمندر میں سوئی ڈبوئے اپنے ساتھ پانی لاتی ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم غیروں کی پکار کرتے ہیں جی۔ انسان نہیں سوچتا کہ میں اپنے رب کا ناقدرہ بن گیا ہوں، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی ہے۔ کیا اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کو دے دے؟ ہاں جی، کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ اغثنی، اے محبوب خدا آپ میری مدد کو پہنچے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دے، یا بہاؤدین حق میرا بیڑا دھک۔ مردوں کی پکار کر رہا ہے، مردوں کی پکار کر رہا ہے۔ اس کے کام نہیں آ سکتے یا آ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین جو اتنی طاقتوں والے، اس کو ہم چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جو عاجزی اللہ کے لیے سزاوار، وہ مخلوق کے لیے جائز سمجھ رہے ہیں۔ دعائیں اپنے اللہ سے، دعائیں اور دعاؤں کی اجابت بھی کون؟ اللہ کے ساتھ کوئی دعائیں اجابت نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث جہاں رک کر دعا کے حوالے سے بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو فرمایا کہ ایک دعا کرو، وہ قبول ہو جائے گی۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے، نبی کو، کہ آپ مجھ سے مانگیں، میں وہ آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو نبی کسے دعائیں کرتے تھے؟ کسی پکار؟ اللہ کی پکار کرتے تھے نا۔ ہر نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ دعا میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی۔ روز قیامت ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، میری دعا اس کو لگ جائے گی۔ ہر موحد کو میری وہ دعا لگ جائے گی، ہر موحد کو میری دعا لگ جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے، آپ خلوت پہ اس پہ غور کریں، آپ کو رلا دے گی، آپ کو ہنسا دے گی۔
آپ ہنسیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی پکار کریں۔ کیا کریں؟ ہمارا ایک تعلق رب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ یہ صبح و شام کے اذکار، موقع بھی موقع دعائیں، ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ انسان کا اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم رہے، لمحہ بھی لمحہ، لمحہ بھی لمحہ، کسی لمحے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ سونے سے پہلے انسان ایک دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام بابرکت ہے، تیرے نام کی برکت پر میں سو رہا ہوں اور تیرے نام کی برکت سے میں اٹھ جاؤں گا۔ کیسا ہے؟ کلمات دیکھیں، جملے دیکھیں، اللہ بسمک اموت و احیا۔ انسان اس بات پہ غور کرے کہ نیند بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ نہیں انعام؟ جسے اس سے پوچھیں جس کو نیند نہیں آتی، کیا خیال ہے؟ اور کتنے ہیں بیچارے رات کو سوئے، صبح اٹھ نہ پائے۔ ادھر ہمارے سنگلے ٹاؤن میں اپنے احسان بھائی پچھلے دنوں ایک واقعہ، وہ نوجوان، کل اس کے والد بیچارے جمعہ کے بعد اس بیٹے کی اپنے کی تصویر ہمیں دکھا رہے تھے، ہم نے کہا تصویر اس کی دکھائیں، رات کو سویا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ اللہ بسمک اموت و احیا۔ دنیا میں کوئی کسی کو نیند کیسے دے گا؟ نیند کی تعریف ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں ماہر نفسیات ہوں اور میں بتا سکتا ہوں کہ نیند کیا ہے، نیند کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ کہ جانتا ہے کوئی؟ آج تلک نیند کی حقیقت کو کوئی بندہ نہیں جان سکا۔ اللہ بسمک اموت و احیا۔ ایک مسلمان دل نکال کے رکھ دیتا ہے، اللہ بھی سونے لگا ہوں تو تیرے نام کی برکت پہ سوؤں گا اور تیرے نام کی برکت سے اٹھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، اٹھا، سب سے پہلا بول کون سا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ایک نعرہ مستانہ بلند کر دیا، الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریفیں، سارے کمال میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وقتی اور عارضی موت سے دو چار کر کے پھر سے زندگی بخش دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ پھر ایک فکر بھی دی، انسان، حضرت انسان اٹھے ہو، نیند سے بیدار ہوئے ہو، یہ بھی بات یاد رکھو، یہ دنیا میں چند روز کا بسیرا کرنا ہے، یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنا کسی کے لیے یہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ خلد یہاں کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ جو آیا یہاں جانے کے لیے آیا ہے، تو بھی چلا جائے گا۔ جہاں دنیا کماتا ہے نا، تھوڑی سی آخرت بھی کما لینا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آنا تو نے میرے پاس ہے۔ زندگی یہ سفر میں کئی سفر کرتا ہے، لیکن ایک لمبا سفر آخرت کا بھی تو کرے گا۔ انسان واش روم میں جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی، عجیب عاجزی ہے۔ کیا؟ اوز کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹنی کے چھوٹے سے بچے کو، جو اپنی ماں کے سہارے جیتا ہے اور اپنی ماں کے سہارے بن زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو اوز کہتے ہیں۔ اللہ میں تو اس کی مانند ہوں، تو میرا واحد سہارا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اللہ اب میں تیرے میں آتا ہوں، تو نہ بچائے تو نہیں بچ سکتا۔ میں واش روم میں جا رہا ہوں، ناپاک جن اور جنیاں یہاں بسیرا کرتی ہیں، نظر بھی نہیں آتے۔ دشمن جو نظر نہیں آتا، چھپ کے وار کرتا، انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اب مسئلہ ہے میرے لیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، نظر آتا تو میں بچاؤ کر لیتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہیں بھی خبیث، برے جن اور جنیاں، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ انسان کی حفاظت کی گئی، لیکن دعا کے ذریعے سے۔ کس ذریعے سے؟ پھر مسجد میں آتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
نکلتے اللہم انی اسألک من فضلک، دنیا کی رحمت جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا، اور آخرت کی نعمت اللہم افتح لی ابواب رحمت، ان کو رحمت قرار دیا، اور دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو رحمت اور دنیا کی نعمتوں کو اپنا فضل قرار دیا۔ اب بندے اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، توفیق مانگ لو، کیا توفیق مانگ لو۔ انسان پانی پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے پڑھتا ہے بسم اللہ، کیا بسم اللہ، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے اللہ کے نام میں۔ بسم اللہ بہت طاقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہاں سے نکلو، یہاں ہمارے بسیرے کا کوئی سامان نہیں، کھانے پینے کا یہاں کوئی سامان نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، توجہ دو، اللہ کا نام برکت والا ہے بس، اور ہر دم اللہ کے نام کی برکت حاصل کرو، اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کھاتے ہیں نام تو کیا کرتے ہیں بسم اللہ، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ دیکھتے ایک بندے نے اللہ کا نام نہیں پکارا کھانے پینے کی کسی چیز پر، تو وہ چیز ان کو ناکافی ہو جاتی ہے، یا وہ سیر ہی نہیں ہوتے، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا، برکت ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام میں برکت ہے، بسم اللہ کہہ کے اللہ کی نعمت و رزق کو انسان کھاتا ہے، جب کھا لے تو کیا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا، الحمدللہ الذی اطعم، کمال اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس ہے کھا نہیں سکتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جنیجو صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں جی، محمد خان جنیجو صاحب، ان کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا، کتنے دن باہر ملک وہ ہسپتالوں میں پڑے رہے، پانی کے قطرہ جاتا تو زہر بن جاتا تھا، نہ عہدہ کام آیا، نہ رتبہ، نہ مال، جی کچھ بھی کام نہیں آیا، کتنے دن بیچارہ ایسے ہی، اور کتنے لوگوں کا ایسا ہو جاتا ہے جس نے کھلایا، اللہ کے سوا کھلاتا بھی کوئی نہیں، صرف کھانا ہی مقصد نہیں ہے نا، اس کو جزو بدن بنانا یہ بھی میرے اللہ کا کمال ہے نا، اور بھوک کو ختم کرنا بھی یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ ختم کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ایسے ہے نا۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا، جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، وسبغہ، اور میرے گلے سے اتارا۔ آپ فروٹ لے لیتے ہیں کھائیں، گلے سے نیچے اتر جائے گا، گوشت لے لیں اتر جائے گا، ایک چھوٹا سا کنکر یا پتھر کا ٹکڑا لیں اور اس کو اپنے گلے سے حلق سے نیچے اتار کے دیکھ لیں، اترے گا؟ ہیں جی؟ پھر اللہ کی تعریف بنتی ہے کہ نہیں بنتی اس بات؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا۔ فاضل مادے بھی ہے نا، فضلہ بن جائے گا کچھ حصہ غذا کا، وہ وجود میں زہر بن جائے گا اگر وہ نکلتا نہیں، انسان گیا، تو لہذا میرے اللہ کا یہ بھی فضل ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں کچھ اذکار سکھائے ہیں، ان کا اہتمام کریں، ان کو یاد کریں، ان کے مطالب اور معنی سیکھیں کہ میں اپنے رب کریم سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا میری یعنی ندا ہے، کیا میری پکار ہے، میں کس کو پکار رہا ہوں، کیوں پکار رہا ہوں، نظر ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ زینب بڑی صاحبزادی کا نام، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 یاد رہیں گے نا، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ اب یہ دعائیہ کلمات کیوں نہیں پڑھتی؟ کوئی بندہ کسی کو ڈانٹتا ہے نا، سختی کرتا ہے، ٹیچر آپ نے شاگرد پر سختی کرتا ہے کہ یہ سبق کیوں نہیں یاد کیا؟
اس انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو بہت نرمی فرماتے، تعلیمی بھی آپ سختی نہیں فرماتے تھے، لیکن اس دن آپ نے سختی فرمائی. کیوں نہیں پڑھتی ہو فاطمہ؟ یا خی یا قیوم برحمتک استغیث. یا خی، اے ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے اکیلے اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد چاہتی ہوں تیری. اللہ تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ. اسلخ لی شانی کو لا، میرے اللہ میرے سارے کام سنوار دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دعا سکھا رہے ہیں، ایک ادب سکھا رہے ہیں، اپنے رب کا بھی ادب سکھا رہے ہیں اور حسن معاشرت کا بھی درس دے رہے ہیں. میری بیٹی حالات ایسے نہیں بہتر ہوتے، مانگنے پڑتے ہیں اللہ سے، دس بستہ سوال کرنا پڑتا ہے. اسلخ لی شانی کلہ، اللہ میرے سارے معاملات سنوار دے. واسلخ لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لمحہ بھر کے لیے لمحہ کتنے آنکھ جھپکنے کی دیر مجھے میرے وجود کے سپرد نہ کرنا. میرے یہ ہاتھ ہیں تو میرے کام آ سکتے، ان میں طاقت میرے اللہ نے پیدا کی ہے. میں تو ایک لقمہ بھی ایسے اٹھا کے قاصر، سمجھ آتی کہ نہیں؟ کئی لوگ ہیں بیچارے وہ اپنے دماغ پر انحصار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے فیکٹری لگا لی، یہ مل لگ گئی اور یہ کارخانہ لگ گیا اور یہ کاروبار چل دیا، یہ سارا نظام زندگی ہے، یہ میرے سوچ کا نتیجہ ہے. میں بس انسان میں ہی کرتے دنیا سے چلا جائے گا. آنکھ میں اللہ نے بینائی رکھی ہے، وہ سلب کر لے تو دنیا کو کوئی طاقت لٹا سکتی ہے؟ یہ زبان، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے کہ نہیں؟ تو میرے اللہ نے اس میں قوت گویا، اللہ نے دماغ دیا ہے. ہم سوجن کو دماغ نہیں، لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ لوگ نہیں کہتے یہ پاگل ہے. بازاروں میں کئی ایسے پھرتے ہیں بیچارے، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یہ میرے اللہ کا ہم پہ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ مت سمجھے جی یہ وجود انسان کو تباہ و برباد کرنے تلا ہے، یہ انسان کو بچا نہیں سکتا، بچانے والا تو صرف اللہ ہے. اسلخ لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مجھے کوئی دعا سکھائیں اپنے رب سے میں مانگوں. اچھا یہ تو ہوئی میرے اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ایسے آپ نے مٹھی بند کر دی. کیا کر لی؟ اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما. معافی کے بعد مہربان ہونا بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے. صرف معاف کر دینا، صرف معاف کر دینا یہ نہیں چاہیے، مہربانی بھی اس کی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے دو نام غفور اور رحیم ان کو جمع کیا. نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ مہربان ہوتا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اللہ مجھے ہدایت پر کاربند رکھنا، وعافنی، مجھے عافیت دیے رکھنا، پریشانیوں سے نجات دیے رکھنا، یہ عافیت کا معنی ہے. وارزقنی، اور اللہ مجھے عزت والا رزق دے. فرمایا دنیا آخرت کی برکت. اللہم اغفر لی وارحمنی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتحبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پاکیزہ زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن الفاظ میں اللہ رب العالمین سے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان جیسے کلمات کوئی نہیں ہیں. وہ پاکیزہ کلمات آپ ان کو کہتے ہیں. میرے اور اپنے کلمات، آپ کے اور میرے کلمات پاکیزہ تو نہیں ہیں، ہم کہہ سکتے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں آپ کی زبان سے نکلے وہ کون سے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے رب کی کمال معرفت رکھتے تھے، اس لحاظ سے آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس لحاظ سے آپ نے اللہ سے مانگا، وہ معرفت ہمیں نصیب نہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سے کہے ہیں ان کا غور کیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحدم، اللہ میں دب کے مر جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایک محفوظ گھر بناتا ہے، اتنی ہلاکتیں ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں دب کے مر جاتے ہیں، لوگ پھر ان کو نکالتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اپنی ہی گاڑی میں انسان دب کے مر جاتے ہیں، لوگ ان کو کٹر کے ساتھ کاٹ کر ان کی لاشوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اللہ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الحدم، اللہ میں دب کے مر جاؤں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ من الحدم واعوذ بک من التردی، میں بلندی سے گر جاؤں، بلندی سے گر جاؤں اور میں مر جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم، اللہ میں ڈوب کے مر جاؤں، جل کے مر جاؤں اور انتہائی بوڑھا ہو جاؤں، دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، اس سے بھی میری پناہ پکڑتا ہوں۔ زندگی وہ ہے کہ انسان چلتے پھرتے کسی کا محتاج نہ اور دنیا سے اللہ رب العالمین وہ جہان ہمارا بہتر کر دے، وہ جہان بہتر۔ اپنے رب سے یہ دعا کر، ربنا رحمت کا میں امیدوار ہوں کہ میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، میری دنیا بھی بہتر بنا دے، میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ مرنا تو میں نے ہے، مجھے اعتراف ہے، اور پھر آخرت کا معاملہ ہے، مجھے نار جہنم سے بھی بچا لینا۔ میں تو دنیا کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو 70 گنا شدید آگ ہوگی، اس میں کیسے برداشت کر لوں گا؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اللہ میں آج تو اسے معافی مانگ رہا ہوں، اور یہ بھی کہ میرے اللہ مرتے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، مرتے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان جب انسان پر موت آتی ہے نا، موت کی سختی اور تلخی، پھر شیطان انسان کو خبتی بناتا ہے، خبتی، تاکہ اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، اس کی پوری زندگی کی محنت اکارت یہ ہلاک و برباد و محروم ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے خلوت میں جلوت میں اپنے رب کے حضور دست بست ہو کر دعا کیا کرو کہ میرے اللہ خاتمہ بل ایمان کر دے، اور سوئے خاتمہ برے خاتمہ سے اللہ مجھے بچا لے، اور ان اسباب سے بچا لے جن سے انسانوں کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ بھائی یہ مانگے بغیر نہیں ملتی، یہ مانگنا پڑتی ہیں چیزیں، اپنے رب کریم سے مانگنا پڑتی ہیں۔ مانگے اپنے اللہ سے یہ چیزیں کہ اللہ خوبصورت خاتمہ کر دے اور میں تیرے پاس چلا جاؤں اور تیری ابدی نعمتوں میں چلا جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ میں میدان جنگ میں پیٹھ بگا کر بھاگ جاؤں، کتنی رسوائی کی بات ہے، رسوائی نہیں انسان، ذلت کا جینا سمجھ تو نہیں آتی بات ہے جی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی زہریلی چیز سامنے بچھو ڈسے اور میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں، اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کثرت سے یہ فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نالائق ہیں، سچی بات ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، ہم تو کئی ماہ کئی سال یہ دعائیں نہیں پڑھتے، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے۔ دنیا کی ہر بات کرتے ہیں، ہر بات سوچتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، مگر آخرت کا سامان نہیں، اپنے اللہ کی تعریف نہیں، اس کی تسبیح نہیں، اس کی تحلیل نہیں، اس کی بڑھائی نہیں۔